آیت نمبر 193۔ ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے سمینا سنا ہے، منادیئں ایک پکارنے والے کو، ینادی للایمان جو کہ ایمان کے لیے پکار رہا ہے، ان آمنو کہ ایمان لے کر لاؤ، بربکم اپنے رب کے اوپر، فآمنا بس ہم سب ایمان لے کر آگے۔ اب اس آیت مبارکہ کا ربط اگر پچھلی آیات سے دیکھا جائے کہ جو انسان غور و فکر اور تدبر کرنے والا ہوگا، اس کو جب بھی کوئی ایمان کی طرف دعوت دے گا تو وہ فوراً اس پکار کے اوپر لبیک کہے گا، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کے اوپر فوراً ایمان قبول کر لیا تھا۔ پھر آیت میں منادی کا لفظ آتا ہے کہ ایک پکارنے والا پکار رہا ہے، مگر وہ کون ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ تو بالخصوص تو اس کا معنی نبی علیہ السلام کی ذات عالی سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام تھے جو کہ لوگوں کو ایمان کی طرف بلا رہے تھے، مگر بالعموم اس میں اور بہت سارے معنی بھی آ جاتے ہیں کہ اس سے تمام انبیاء علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اس سے قرآن بھی ایک منادی ہے جو کہ صدیوں سے ہمیں پکار رہا ہے کہ کوئی ہے مجھے پڑھنے والا، سمجھنے والا، غور و فکر کرنے والا۔ ہمارے استاد بھی منادی ہو سکتے ہیں، کوئی خواب، کوئی واقعہ، کوئی آیت، کوئی زندگی کا رہبر ایسا جو ہمیں ایمان کے ساتھ جوڑ دے، تو گویا کہ وہی شخص وہ ہوگا جو کہ ہمیں ایمان کی طرف پکارنے والا اور بلانے والا ہے۔ تو ہم میں سے ہر انسان اپنی زندگی میں دیکھے کہ اس کا منادی کون ہے۔ پھر اس منادی کے جواب میں اگلا شخص کہتا ہے کہ ہم ایمان لے کر آئے اپنے رب کے اوپر، تو باہر کی دنیا سے ایک اندر کی دنیا کا سفر جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ پکارنے والا باہر کی دنیا سے آپ کو پکار رہا ہے، اور جب آپ اس کی پکار کے اوپر لبیک کہتے ہیں تو آپ کے اندر ایک تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے، اور اس تبدیلی کا نام ایمان ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انسان کی کیفیات کیا ہو جاتی ہیں؟ انسان کا اللہ سے سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہاں پہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے فغفر کا لفظ ہے، غفرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا دینا، اور ذنوب کا لفظ ذنب سے ہے، ذنب جانور کی دم کو بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسا گناہ کہ جس کا تعلق آپ کے ماضی کے ساتھ ہو، جس کے اوپر آپ کو پچھتاوا اور دکھ ہو، اور یہ بڑا گہرا معنی ہے اس کا، تفسیر میں اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے، مگر ہر انسان کی زندگی کا ذنب ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کسی کا ذنب یہ ہے کہ آج پوری زندگی میں پہلی مرتبہ میری تہجد قضا ہوئی، کسی کا ذنب یہ ہے کہ آج اتنے عرصے کے بعد میری فجر قضا ہوئی، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ میں 5 دن سے نماز پڑھ رہا تھا مگر آج 6 دن میری فجر پھر قضا ہوگی۔ تو ہر انسان کی زندگی کا ذنب، اس کا پچھتاوا، اس کا دکھ، اس کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو چھپا لیا جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دی جائے۔ کفر کا لفظ اسی سے کافر بھی ہے، کافر کسان کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بیج کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے، کافر کو کافر بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر توحید کو چھپا لیتا ہے۔ اور یہاں پہ گناہوں کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے کہ ہماری زندگی کے بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی کو نظر نہ آئے، وہ کہیں چھپ جائیں۔ سیئات کا لفظ استعمال کیا گیا، سو جو ہے وہ مردہ لاش کو کہا جاتا ہے، وہ انسان کی ہو یا کسی جانور کی ہو، اور سو کے اندر جو کنسیپٹ ہے کہ وہ چیز جو کہ سب کو نظر آ رہی ہو۔ تو ہر انسان کی زندگی میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، گناہ ایسے ہوتے ہیں، کمیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کسی کو نظر نہ آئے، تو ہم اللہ سے یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو، ہماری خامیوں کو، ہمارے وہ گناہ جو کہ بدصورت گناہ ہیں انہیں کہیں دفنا دیں۔ لہٰذا ماضی کے گناہوں سے معافی مانگنے کے بعد اور حال کی کمیوں اور خامیوں کو چھپا دینے کی دعا کرنے کے بعد اب اگلی دعا کیا مانگی جا رہی ہے؟ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں موت دینا ان لوگوں کے ساتھ جو کہ آپ کے نیک اور وفادار بندے ہیں۔ مع کا ترجمہ جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر علماء کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سپورٹ کرنا، یعنی کہ یہاں پہ اب یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ ہماری جو باقی زندگی ہے وہ کیسے گزرے کہ جو آپ کے نیک بندے ہیں ہم ان کی سپورٹ میں رہیں، چاہے وہ کسی علمی میدان میں کام کر رہے ہوں، عملی میدان میں کام کر رہے ہوں، میدان جنگ میں کام کر رہے ہوں، لیکن جو نیک لوگ ہوں ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں، یہاں تک کہ اسی مقصد میں اور اسی راستے میں ہمیں بھی موت آ جائے۔ غور کرنے والوں کے لیے ان آیات میں بہت کچھ ہے، یہ سارا رکوع ہے ہی غور و فکر اور تدبر کرنے والا، کہ جب ایک انسان اپنے مقصد کو پہچان لیتا ہے، اپنے راستے کو پہچان لیتا ہے، پھر وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں ہی ہوتا ہے کہ اب میں اس مقصد کو پانے کے لیے وہ کون سے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ مجھے ملنا پڑے گا، اٹھنا بیٹھنا پڑے گا، ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی پڑے گی، تو ظاہری بات ہے پھر وہ ایسے لوگوں کو جوائن کرے گا، اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ہی وہ مرنے کی تمنا بھی کرے گا۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کا مقصد اور جن کی سوچ اور جن کی منزل ایک ہے۔